اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم إن فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ما کانا ابراہیم ما نہیں کانا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تھے یہودین یہودی ولا نصرانیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی ولیکن لیکن وہ کانا تھے حنیفم مسلمم پکے یا مسلمان یعنی پکے مسلمان ایک یکسو ایک اللہ کو ماننے والا. وما کانا من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. انا بے شک اول الناسی زیادہ حقدار الناس لوگوں میں بھی ابراہیم یعنی کہ زیادہ دوست یا زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کے للذین وہ لوگ اتبعوہ جنہوں نے اتباع کی ان کی وہذا النبی اور یہ نبی والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ولی دوست ہے مومنین کا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب ودت چاہا یعنی چاہا طائفۃ ایک گروہ نے ایک جماعت نے من اہل الکتاب ایک اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کہ کاش وہ یضلو گمراہ کر دیں آپ کو وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کرتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو وما یشعرون مگر وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ کیوں تم کفر کرتے ہو تکفرون تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا وانتم تشہدون اور جب کہ تم گواہ ہو یعنی تم اسے جانتے ہو. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تلبسون الحق تو تم کیوں خلط ولط کرتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتمون الحق اور تم کیوں چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون اور جب کہ تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا کہ ایمان لے آؤ آمنو تو ایمان لے آؤ بالذی اس پر انزل علی الذین آمنوا جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے وجہ النہاری یعنی کہ وجہ کا جیسے صبح کے وجہ کا چہرے کو نہار صبح یعنی کہ وقت چہرے دن کا چہرہ یعنی صبح کے وقت وَكْفُرُوا اور انکار کر دو آخرہ اس کے آخر میں یعنی دن کے صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو لعلہم یرجعون تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یرجعون لوٹ آئیں. وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ تم ایمان لانا نہ تم بات ماننا الا مگر لمن تبع دینکم مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے لمن اس کی لمن من جو تابعات پیروی کرے اتباع کرے دینکم تمہارے دین کی. قل ان الہدی کہہ دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت خود اللہ ہی کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد اور یہ بھی ان کی بات چل رہی کہ اگر وہ دیں
احدم تم میں سے کوئی ان یوتا کہ نہیں دیا گیا احدم کوئی بھی ایک مثلا اس مثال کی طرح ما اوتی جس طرح تم دیے گئے، او یحاجوکم یا وہ جھگڑا کریں تم سے ان ربکم تمہارے رب کے پاس، قل ان الفضل بید اللہ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعطیہ من یشاء وہ دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع ہے، علم والا، واسع علم، وسیع علم والا ہے، یختص برحمتہ وہ مختص کر لیتا ہے یا خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ذو والا فضل عظیم، بڑے فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو کل بھی ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ وہ کوئی یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ یہ جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، پھر وہ یہودی کس طرح ہو سکتے ہیں، کہ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اسی کا آگے بھی انہی کے بارے میں سلسلہ، اسی کے بارے میں 19 کے بارے میں چل رہا ہے سلسلہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیف مسلم، ورنہ یکسو وہ تو ایک یکسو مسلمان، پکے مسلمان تھے، یعنی خالص، حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایک طرفہ خالص مسلمان، یعنی شرک سے بیزار ہو، ایک اللہ کے ہی پرستار ہو، اسی کے احکام پر چلنے والے، اسی کی بات کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، نہ وہ یہودی اور نصرانی تو مشرک کرتے ہیں، اور ابراہیم اسلام تو دین حنیف، حنیف کا لوگ ایک اللہ کی یکسو ہو کر اسی کی بات کرنے والا، اس کو اسی لیے دین حنیف بھی اسی کو کہا، اسلام کو دین حنیف بھی کہتے ہیں، کانا حنیف مسلم وما کانا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ان اول الناس اور ان پر زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، یعنی زیادہ حق ان لوگوں کا ہے ابراہیم پر، للذین اتبعوہ اور ان لوگوں کا جو ان پر ایمان لائے، یعنی ان کے وقت پہ جو ان پر ایمان لائے وہ زیادہ اس کے حقدار ہیں، ان کے قریب وہ ہیں، یا وہذا النبی اور یہ نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، یعنی صحیح معنی میں وہی لوگ ابراہیم اسلام کے وہ مضبوطی پر جو توحید پر قائم ہیں، وہی لوگ دین ابراہیم پر قائم ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور فرما بردار بن گئے۔ تو آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ دین حنیف پہ ہیں، ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے سورہ نساء میں آتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جسے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اور وہ اس نے ابراہیم کے ملت کی پیروی کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور وہ ابراہیم کو اللہ نے وہ ایک طرف جمانا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبی میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی ہیں، یعنی کہ ان کے قریبی دوست بھی ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کے ساتھ ان اول الناس ابراہیم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم زیادہ ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے زیادہ قریبی ہیں، یہودی اور نصرانی نہیں ہیں۔ ودت اور پھر بتایا کہ ودت طائفۃ من اہل کتاب لو یضلونکم، ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے یہ کوشش کی کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرے، وہ اپنے آپ کو وہ گمراہ کرے تھے مگر اس کا شعور نہیں تھا۔ پہلے میں نے پڑھا کہ جو بھی کسی کو گمراہ کرنا چاہتا اللہ کے دین سے خلاف، تو وہ اپنے آپ کو اصل میں گمراہ، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، مگر ان کو شعور نہیں ہے، ان کو شعور نہیں کہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، صحیح دین پہ خود قائم نہیں ہو رہے، دوسروں کو کیا گمراہ کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، پھر اہل کتاب کہا کہ تم کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کا، تم تشہدون تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، یہ اہل کتاب یہودی و نصرانی جانتے تھے کہ ان کے تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
پورا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تھیں، جو نشانیاں تھیں، وہ پہچانتے تھے، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے کہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، بان تم تشہدون، جب کہ تم انہیں جانتے، اس بات کو تم جانتے ہو، تم گواہ ہو اس بات کے، مگر وہ پھر بھی ماننے کو تیار ہے۔ پھر ایک دوسرے اور پھر بتایا گیا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، کیوں تم جھوٹ کو سچ سے ملاتے ہو۔ یا ان کی دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی، ایک یہ تلبسون الحق بالباطل کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط، جھوٹ کو سچ کے ساتھ یہ ملا دیتے، خلط ملط کے ملا دیا، کسی کو سچ پتہ نہ چلے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے۔ اور دوسرا کیا تکتمون الحق کا، یعنی کیوں چھپاتے ہو حق کو جانتے بوجھتے چھپانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی کو حق کا پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور اس کے باوجود وہ اسے چھپائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ جو چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن ولا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان سے قیامت کے کرام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ جو دو کام کرتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی کرے گا، آج کل ہمارے میں بھی کچھ لوگ کرنے لگے ہیں کہ صحیح بات کو چھپانا یا اس کو غلط ملت ثابت کرنا، ایک دوسرے میں غلط ملت ملا دینا، یہ ہمارے یہاں بھی ایسا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بچائے اور سیدھی سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جیسا سیدنا ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ذب یعنی سانڈے کے بل میں بھی جھاگ گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کی انگی ہی کی طرح کرتے ہوئے ہم بھی کام وہی ضرور کریں گے جو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے بھی یہ کام کیے، غلط ملط ہر حق کو باطل سے غلط ملط کر دیا اور حق کو چھپانا، اور ہمارے یہاں بھی آج کل چھپایا جاتا ہے اور جو صحیح بات جانتے بوجھتے بتائی نہیں جاتی ہے اپنے صرف چند پیسوں کی کمائی کی وجہ سے۔ پھر یہ بتایا کہ قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی، اور ایک جماعت نے اپنے لوگوں سے یعنی یہودیوں سے اپنے لوگوں سے کہا مدینہ منورہ میں کہ اس طرح کیا کرو کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کے وقت اسے پھر جاؤ، تاکہ جو لوگ جو بیچارے کم علم مسلمان ہیں یا جو ابھی نئے نئے مسلمان بنے وہ یہ شک میں پڑ جائیں کہ یہ تو پڑھے لکھے یہودی جو پڑھے لکھے ہیں صبح ایمان لائے شام کو چھوڑ کے چلے گئے، تو یقیناً کوئی ایسی بات ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو جس میں شک والی بات ہے، شک میں پڑ جائے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک جماعت کو شک میں ڈال دو اور دین کے بارے میں شک میں ہو جائے، لعلہم آمنوا وجہ النہاری، کہ دن کے صبح کے وقت تم ایمان لے آؤ، وکفرو اور انکار کر دو آخر اس کے آخر میں، دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور ان سے یہ بھی کہا ولا تؤمنوا، اور نہ تم کسی کی بات ماننا ایمان ڈالنا، الا مگر اگر تم ان پہ یعنی کہ صبح کے وقت بن جاؤ مسلمان تو پھر بھی تم کوئی ایسی بات نہ ماننا لمن تبع دینکم، جو تمہاری اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہو، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ماننا جو مسلمانوں کے ہمارے دین کے خلاف ہو۔ مگر یہ بیچ میں اللہ نے یہ بھی ایک آیت بیچ میں آئی قل ان الہدی حد اللہ، کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے، ان یؤتی احدم مثل ما اوتی، اور پھر انہی کی بات ہے، ان یؤتی احدم کہ کوئی نہیں دیا گیا، ان یؤتی احدم مثل، اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ تمہیں دیا گیا جیسا کسی کو نہیں دیا گیا، جو تمہیں دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا، اوتی تم نہیں دیا گیا، وَيُحَاجُّوكُمْ، اور یہ نہ کہ وہ جھگڑا کریں تم سے، یعنی حجت کریں، ان کو اگر ایسی باتیں پتہ چل گئی تو یہ نہ کہ وہ جھگڑا کریں اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف۔ تو ایسی بات کوئی بات نہیں، ان کو یہی گمان تھا کہ ایسی بات جو ہمیں دی گئی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اور نہ ہی تم ان کو اس کی بات بتاؤ گے کہ وہ تم سے کل اللہ کے ہاں
تمہارے بارے میں جھگڑا کریں کہ انہیں سب کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے اتنی یہ چالیں چل رہے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لاتے اور شام کو یہ جو ہے وہ بدل جاتے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کو طاقت، جیسے انصار کو اور مہاجرین کو تو اتنے پکے مسلمان تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہ ایک یہ بھی کر دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے میں دین اسلام سے بدل دے گا اسے قتل کر دو، تو یہ بھی ایک ڈر تھا کہ اگر دین سے کوئی پھرے گا تو قتل بھی کر دے گا، مگر وہ تو اس میں مسلمان بنتا ہی وہ تھا جو سچا مسلمان ہوتا، تو اسے بدلنے کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، اس نے کسی دکھاوے کے لیے تو بننا نہیں تھا، منافقت تو ضرور تھی مدینہ میں، مگر جو پکے مسلمان تھے وہ تو پکے ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے قل ان فضل بید اللہ، اور اللہ کا فضل، یہ تو اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ضروری نہیں کہ دراصل یہودیوں کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ اللہ نے کسی کو دینی نہیں ہے، اللہ نے رسالت اور کسی کو خیر و بھلائی ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دینی، کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں کہ فضل تو اللہ کا، اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وقت تھا کہ آپ یہودیوں کو دی گئی، بنی اسرائیل کو دی گئی، پھر آپ اگر انہوں نے اس پر نام براز کے تب بنی اسماعیل میں آ گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے دی گئی اور صحابہ کرام کو سچا دین سمجھا دیا گیا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، وہ جانتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مخصوص خوش خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت سے جسے وہ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا، عظیم فضل والا ہے، تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مگر یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے علاوہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمارے علاوہ کسی کو یہ ملنی ہی نہیں چاہیے، اور ان کی یہی خواہش تھی، اسی طور پہ وہ چالیں چلا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر چال کو انہی پہ پلٹا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اور وہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انشاءاللہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہی ہمیشہ کے لیے غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ جی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔